آئی جی سندھ کا اغوا اور جذباتی فوجی۔ آئی جی سندھ صاحب کے اغوا کے معاملے کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس میں صوبے کے سب سے بڑے پولیس عہدیدار کے اغوا کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آئی ایس آئی اور رینجرز کے بعض اہلکار جذباتی ہو گئے تھے۔ صبح 4 بجے آئی جی سندھ کے گھر میں داخل ہو کر انہیں نیند سے اٹھا کر فوجی اڈے منتقل کیا گیا اور وہاں گھنٹوں یرغمال بنا کر رکھا گیا اور زبردستی کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے احکامات پر دستخط کروائے گئے۔ اس واقعے کے بعد میں نے ایک وی لاگ میں اس رپورٹ کے آنے سے قبل ہی اس واقعے سے جڑے 1 سے زائد باخبر ذرائع کے حوالے سے تصدیق شدہ تفصیلات آپ کے ساتھ بانٹی تھیں۔ وہ یہاں اس کا لنک میں اس وی لاگ کے ساتھ بھی لگا دوں گا تاکہ جو افراد وہ نہیں دیکھ پائے وہ یہاں دیکھ لیں۔ یعنی اس واقعے کی تفصیلات ہم سب جانتے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا۔ ہمیں معلوم یہ کرنا تھا کہ اس واقعے میں ملوث کون کون سا عہدیدار تھا، اس کا رینک کیا تھا، اس نے کس طرح دستور شکنی کی، کس طرح قانون توڑا، اس نے کس طرح حلف توڑا اور اسے اس کی سزا کیا ملی۔ اب فوجی سربراہ کی جانب سے جس انکوائری کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ سامنے ہے، مگر ان سوالات میں سے کسی ایک کا جواب بھی موجود نہیں ہے، نہ معلوم ہے۔ نہ اہلکاروں کے نام ظاہر کیے گئے، نہ ان کے عہدے، نہ یہ کہ کس طرح یہ پوری کارروائی کی گئی، نہ یہ کہ ان عہدیداروں کو اس کے بدلے سزا کیا دی گئی۔ حالانکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس جرم سے فوج کا کوئی لینا دینا نہیں، مگر ان اہلکاروں کے نام، جرائم اور سزا خفیہ رکھ کر یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ یہ کوئی سویلین تھوڑی ہیں جن کو سزا ملے گی۔ برطرف کر دیا یا ذمہ داریاں واپس لے لی۔ یہ کوئی وزیر اعظم تھوڑی ہیں جو عدالت میں پیش ہوں، یہ کوئی سیاستدان تھوڑی ہیں جو پیشیاں بھگتیں ہیں، یہ کوئی عام پاکستانی تھوڑی ہیں جو کئی ماہ جیل میں سڑیں اور عدالت میں مقدمے ہی شروع نہ ہوں۔ اس ملک کے صدر کے خلاف ٹی وی پر مہم چل سکتی ہے، وزیر اعظم کو عدالت میں کھڑے کھڑے سزا سنا کر وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا جا سکتا ہے، سیاستدانوں کو سڑک پر کھڑے کھڑے ہیروئن کے جعلی کیس میں پھنسایا جا سکتا ہے، قومی اسمبلی کے ارکان کو خڑ کمر میں خود فائرنگ کر کے لوگ قتل کرنے کے بعد جعلی مقابلوں میں 6 ماہ تک قید تنہائی میں پھینکا جا سکتا ہے، جعلی الزامات کے تحت 10 سال تک پاکستان کے عام شہریوں کو عدالتوں کے چکر لگوا کر ذلیل کیا جا سکتا ہے، مگر فوجی اغوا بھی کریں تو انہیں سب معافی ہے۔ واحد چیز جو ہمیں تب معلوم نہیں تھی اور اب اس انکوائری سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فوجی جذباتی ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں جرنیلوں نے جذبات میں آ کر اپنے طور پر دستور معطل کر کے مارشل لا لگا دیے، برگیڈیئرز جذباتی ہوئے تو اپنے طور پر لینڈ گریبنگ میں لگ گئے، کرنیل جذباتی ہوئے تو اپنے طور پر سمگلنگ اور اغواکاری کے دھندے میں لگ گئے، میجر جذباتی ہوئے تو اپنے طور پر زمینوں پر قبضے میں لگ گئے، رینجرز جذباتی ہوئی تو کراچی بھر میں ہائیڈرنٹ پر اور پانی کے کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ چند دن ہوئے شیخوپورہ کے کنارے ایک دریائے راوی کے کنارے ریت فروشی میں ملوث فوجیوں نے جذباتی ہو کر اپنے طور پر وہاں ایک شخص کو گولیوں سے بھون دیا۔ اس سے پہلے بلوچستان میں ایک بچے کو ایک سیکیورٹی اہلکار نے جذباتی ہو کر اپنے طور پر ماں باپ کے سامنے بلکہ ماں کا دوپٹہ اس بچے کی آنکھوں پر لپیٹ کر گولیاں ماری۔ گو کہ یہ بہت سادہ سی بات ہے اور سوشل میڈیا پر اس پر کہے لگ رہے ہیں کہ فوجی جذباتی ہو گئے تھے، تاہم چند سوالات بہت خوفناک ہیں۔ دنیا میں کون سا جرم ہے جو بغیر جذباتی ہوئے کیا جاتا ہے؟ اور کیا کوئی جرم جذباتی ہو کر کیا جائے تو سزا سے بچا جا سکتا ہے؟ کوئی قاتل عدالت میں جا کے جج صاحب سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قتل جذبات میں کیا تھا اس لیے مجھے باعزت بری کر دیا جائے؟ یہ ریپ جذباتی ہو کر کیا گیا تھا، یا اغوا کے وقت میں جذباتی ہو گیا تھا اس لیے مجھے ہر طرح کی سزا سے مکتی مل جانا چاہیے؟ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ فوجی ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عسکریت پسند، کسی مافیا، کسی سمگلر یا کسی مجرم کے پاس ہتھیار اور کسی باوردی اہلکار کے پاس ہتھیار کے درمیان واحد فرق یہ ہوتا ہے کہ قانون مجرم کے پیچھے ہوتا ہے اور وردی والے کے سر پر۔ آپ
کسی عام شخص کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھتے ہیں تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مگر وہی ہتھیار کسی وردی والے کے ہاتھ میں ہو تو اصولاً خوف محسوس نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وردی والے کے ہاتھ میں ہتھیار کا مطلب ہوتا ہے وہ ہتھیار قانون کے حکم پر نکلے گا اور چلے گا اور قانون کے حکم پر رک جائے گا۔ یعنی ایک مجرم، ایک قاتل، ایک اسمگلر، ایک دہشت گرد کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ہاتھ میں موجود ہتھیار خوف کا باعث ہوتا ہے، مگر پولیس یا سیکیورٹی اہلکار یا فوجی کے ہاتھ میں ہتھیار جواب دہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اہلکار قانون کو جواب دہ ہوتے ہیں اور ذمہ داری کے تحت ہوتے ہیں، اس لیے ان سے خوف اصولاً محسوس ہونا نہیں چاہیے۔ اگر یہ قانون موجود نہ ہو تو کسی مجرم، کسی اسمگلر، کسی قاتل اور کسی فوجی یا کسی پولیس اہلکار کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں بچے گا۔ آئی جی کے اغوا کا واقعہ بتاتا ہے کہ فوجیوں کو مکمل یقین ہے کہ ان پر کوئی قانون موجود نہیں اور وہ کسی دہشت گرد، کسی مسلح گروہ، کسی مجرم یا کسی اسمگلر کی طرح ہتھیاروں اور طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، بلکہ فوج بطور ادارہ داخلی انتظام کے تحت ان کا تحفظ کرے گی۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ فوجیوں کے جذبات میں آنے کی وجہ عوامی دباؤ تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ فوجی عوام کے نمائندے کب سے ہو گئے؟ عوامی نمائندے تو پارلیمان میں ہوتے ہیں، عوامی نمائندے سیاستدان کہلاتے ہیں، انہیں لینا پڑتا ہے عوام کا دباؤ۔ فوجیوں کا عوامی دباؤ سے کیا تعلق؟ فوجی اور دیگر فورسز ریاست کے ملازم ہیں، عوامی دباؤ میں ریاستی احکامات نہیں ہوتے، ان کا کام ریاستی احکامات ماننا ہوتا ہے، عوامی دباؤ سے ان کا کیا لینا دینا؟ پھر یہ کہ عوامی دباؤ کا انہیں علم کیسے ہوا؟ کس نے بتایا کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے خود سے یہ نتیجہ نکالا یا عوام میں کوئی ریفرنڈم کروایا؟ پھر یہ سوال کہ کل کو عوامی دباؤ ہوا کہ کسی ملک پر حملہ کر دیں تو یہ ریاست کا انتظار کریں گے احکامات کا، اپنے حکام بالا کے احکامات کا انتظار کریں گے یا جذبات میں وہاں ایٹم بم پھینکائیں گے؟ پھر یہ سوال کہ کشمیر میں بھارت نے خصوصی تشخص ختم کر کے کرفیو لگا دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، خوراک اور پانی تک کی قلت ہو گئی، انٹرنیٹ اور تمام رابطے بند ہو گئے، وہاں فوجیوں کے جذبات کیوں کبھی پیدا نہیں ہوئے؟ کیا یہ فوجی اپنی قوم کو فتح کرنے اور مسلح کرنے کے لیے یا شکست دینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ پھر یہ سوال کہ اگر یہ فوجی جذبات میں آ کر اپنے طور پر ایک صوبے کے آئی جی کو اغوا کر سکتے ہیں تو یہ عام انسانوں کے ساتھ کس قسم کے رویے کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے؟ کیا کوئی پوچھنے والا ہوگا؟ پھر یہ سوال کہ سندھ پولیس ایک فورس ہے، جب یہ جذباتی فوجی وہاں آئی جی سندھ کو اغوا کرنے آئے تھے، ایسے میں آئی جی صاحب کے محافظ بھی جذباتی ہو کر ان فوجیوں پر فائرنگ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ وردی کا فلسفہ یہ تھا کہ ایسے تمام پیشے جہاں معاملہ انسانی زندگی کا آ جائے وہاں فرد وردی پہنے تاکہ وہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک اہلکار ہو جائے، ایک پیشہ ور ذمہ دار انسان۔ یعنی وردی ایک بحروپ ہے جس کا مطلب ہے کہ اب آپ ایک فرد نہیں، ایک کردار ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو سفید کوٹ پہنا کر کہا گیا تھا کہ اب آپ ایک فرد نہیں، ایک ڈاکٹر ہیں۔ اب آپ کا بدترین دشمن بھی اگر مریض کی صورت میں آپ کے سامنے آئے تو وہ دشمن نہیں، مریض ہوگا۔ کسی پولیس اہلکار، کسی جج، کسی وکیل یا کسی نرس کو وردی دینے کا مقصد یہی ہے۔ اب کل کوئی نرس کسی مریض کو زہریلی دوائی دے اور کوئی پوچھے تو کہے کہ معذرت چاہتی ہوں، جذبات میں آ گئی تھی۔ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا پیٹ پھاڑ کر کہے کہ جی جذباتی معذرت قبول کر لیں۔ کوئی جج قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے بجائے جذباتی ہو کر قانون ہاتھ میں لے لے۔ فعال ریاست کا مطلب ہوتا ہے وہ افراد نہیں، ادارے، محکمے اور نظام کے تحت چلتی ہے۔ اگر ادارے، محکمے اور نظام غیر فعال ہو جائیں اور افراد ہر قانون سے بالا ہو کر جذباتی ہونے لگے تو وہ ریاست سب کچھ ہو سکتی ہے مگر فعال یا کامیاب ریاست نہیں ہو سکتی۔